اور سشر موضوع ہے تعمیر شخصیت میں لوک ادب کا کردار، مطلب کہ اس پر انسانوں شخصیت و تعمیر کو کا ہتو پرشٹی علی کا ہتو بہتار کو کا ہترا نکھار انگی کا اس پر لوک ادب ہو کے کردار ہوئے اگر پرشٹی بگار پرشٹی ہوا ہے شخصیت لفظوں اس پر عام طور شخصیت تھا رسی کی جم لٹ قلیب اس پر موش کی شوئی نیو کو غچی گیونو موش کی اس پر ہتو رسی کی جم شخصیت والا انسان. اچھا علم نفسیات ہو چے ماہرین تعلیم کا کیا صورت ہے شخصیت ہوش تعریف کریں کی کیا دی انسان و شخصیت مطلب ہسے کی ہاتھو جسمانی اور غیر جسمانی ہاتھو جذباتی نفسیاتی کندر کی ہاتھو ذاتو پہلو شنی ہے سفن کلیکٹیو اتو دیتی جسمانی غیر جسمانی تمام پہلوان اتو دیتی ہوتے شخصیت رر کو دی انسان مطلب کہ جسمانی طورہ ذہنی طورہ فکری طورہ علمی طورہ اور جذباتی طورہ کیا قسمت تان ذاتو مختلف پہلوان بیلنس کوئن اور کیا قسم مختلف عواملن وجہ دیتی ہو ہے مختلف پہلو پروان چھڑاؤ بیتی انسان ای نویو کو کردار سوز بین معاشروں بچن سماجو بچن ہے تمام پہلوان اتو دیتی ہاتھوں تے شخصیت رن ہنوز پٹت لگتی سی کہ انسان و شخصیت سوز بکا لوک ادب ہو تعلیم و پھالا کی فی الحال لوک ادب ہو کیا کردار ہے رسمی تعلیم لوان اچھا دوسی کہ لوک ادب کس پا غیر رسمی تعلیم و تربیت تو بلٹ پہلو ہر انسان و ہر فرد ہو اور خصوصی طور روایا فرید صاحب اس پایا اصور ہو بہت زیادہ کرم شنی لوک ادب و حوالہ اور جو اقبال صاحب ہے اصور ہتاں ساتھی گزارش کو کی پھک ہے بہسا مکالمہ ابسدی فرحات صاحب خاص کر ابسدی پسم شامل کی ہوتا. اچھا لوک ادب کیا اشناری لفظ لوک سے مراد انسان آدمی بشر یا لوگ ہیں. لوک کو مطلب حرش میں ہے کہ ہو مطلب انسان آدمی بشر لوگ. یعنی لوک ادب کے اشناری لوک ادب سے مراد کسی ثقافتی گروہ کا تخلیق کردہ وہ غیر تحریری ادب ہوتا ہے. کسی ثقافتی گروہ کا تخلیق کردہ غیر تحریری ادب مطلب کیا دی ہر ثقافتی ای گروہ کیا سے ای ثقافت لکھوین ای زبان لکھوین اور حتتاً ای مشترکہ ای ثقافتی ورثہ بوئی حتتاً تخلیق کردو اور ہسے غیر تحریری ورثہ ہسے شہری دی بوئی ہسے ناصری دی بوئی حتتاً صفحان ای تو دیتی ہاتھوں تو اس پا لوک ادب رسین. وہ غیر تحریری ادب ہوتا ہے جس کا تعلق قدیم قبائلی نظام اور اس میں موجود رسم و رواج بولی ٹھولی تیج تہوار اور مذہبی رسومات وغیرہ سے ہو. بس لوک ادب و تعریف. اچھا لوک ادب کے دامن میں اس قوم کے گزشتہ ادوار روایات تہذیبی و معاشرتی اقدار اور لسانی و ادبی سلسلے آباد ہوتے ہیں. یہ لوک ادب و اوانا حت قوموں بودو داوروں کندر کیا تو روایات شنی تہذیبی و معاشرتی اقدار شنی لسانی و ادبی سلسلہ کندر کی شنی حت اوانا بونی. کسی ثقافتی و لسانی گروہ کا وہ ثقافتی ورثہ جس کے دامن میں اس کے روایتی علم و دانائی عقائد طرز زندگی اور طرز فکر ریفلیکٹ ہوتی ہیں. یعنی کیا دی ثقافتی گروہ کیا دی قوم و ہاتھ ثقافتی ورثہ کی کیا تو اوانا ہاتھ قوم و روایتی علم و دانائی ہاتھ رویان دانائی ہاتن علم ہاتن عقائد ہاتن طرز زندگی اور ہاتن دنیا کو سوچ منعکس بوئی ہے ادب ہاتھوں تو اس پر لوک ادب رسے. دی لوک ادب اہمیت کیوں بچے شیر اس پر انہوں سے شروع وشکی گوسی کی اہم کیوں بچے لوک ادب انسان و شخصیت و تعمیرہ یا انسان و تربیہ ہمجہت تربیت و پروان چھڑاؤ کو کپشتی علی کا لوک ادب و کردار کیا آشے. لوک ادب انسانی وجود کے طویل عرصے پر پھیلے ہوئے احساسات اور تجرباتی سفر کی روداد ہے. اس پر عام طور پر شلوغان ہمیں کہانیاں اس پر ثقافت کندر کی شنی یا اس پر لس شنی کہانی شنی اس پر لطیفہ شنی مذاق شنی قصہ کہانی شنی کیا دے اس پر ہے کہانی اہمیت نہ دوسی لیکن ہے انتہائی زیادہ اہم اشناری کو وہ انسانی وجود کے طویل عرصے پر پھیلے ہوئے احساسات اور تجرباتی سفر کی روداد ہے. خود یہ ادب کے آگے شعر انسان و ترقی ارتقائی منازل کندر کی ہاتھوں اثرات مختلف تجربات شخصی اثر مختلف احساسات تو اغن شخصی اثر ہاتھتان پورا ای ہاتھ سفارو تجرباتی و احساسات ہاتھ سفارو ای رودات لوک ادب و اوانا محفوظ بن.
لوک ادب ہر بچہ اور بچی کا اولین نصاب ہوتا ہے. ہر سکو سفن سر اولو نصاب تحت تربیت ہو، ہاتو اخلاقی تربیت ہو، نفسیاتی ہاتو تربیت ہو، یا جذباتی تربیت ہو، یا ہاتو معاشرہ سماجی تربیت ہو، ہاتو کہ اولو کہ سکول شیر اولو کیا کہ نصاب شیر ہسے لوک ادب. لوک ادب انسان کے ذہنی ارتقاء کا اعلامیہ ہے. انسان و ذہنی ارتقائی علامت، ذہنی ارتقائی منشور رکو بوسی مینیفیسٹو انسان و ذہنی اس پر تان ذہنی ارتقاء اس پر بحیثیت چھترائی قوم یا بحیثیت کھور قوم اس پر ذہنی ارتقاء کیا قسمہ بیتی شیر کی اس پر لولتام اس پر لوک ادب اس پر بہت زیادہ مواد اس پر دیکھو بوئی اس پر ذہنی اس پر فکر اس پر کیا جگہ ہو شوئی اور کیا کیا حالات ہیں اس پر شخصی حالون اس پر کیا دنیا سے دنیا برا فطرت و مظاہرن برا تان برا انسان و برا سماج و برا اور ہے تن کس پاش کو باش کتاب اس پر لوگ کہانیاں کلوتم لوگ ادب کلوتم ہے پورا ارتقائی منازلن اس پر ہوش کو سکی اس پر ہے ذہنی ارتقاء اس پر ہے انٹلیکچوئل ایوالوشن کیا حتی پت اس پر پرشتی بیشیر اور حتی میں کیا دنیا ہوشتم اس پر توہمات کیا ہوشنی اور اس پر ہے قدرت و فطرت و مناظرن ہمو مظاہرن ہوش کو بچن اس پر کیا حساب ہے اس پر کیا قسمہ ڈیفائن کروشتم اس پر کیا قسمہ قدرت و مناظرن ہمو مظاہرن ہوش کو روشتم اور ہانی سے کیا کرو سین رہے ہے تن پورا اس پا ذہنی ارتقاء کے کہ سفر شیر ہاتھ سفر و رودات دی اس پا لوک ادب اس پتہ ملا ہوئے. توہمات کو ذہنی ارتقاء میں ایک خاص مقام حاصل ہے اور ان توہمات سے ابھرنے والے احساس اور آزادی کی جستجو نے لوک ادب کو جنم دیا ہے. عام طور اس پا مطلب بظاہر توہمات اندے کیا رہے سی لیکن فلسفران اچھے ایجوکیشنسٹن بچے توہمات انتہائی زیادہ اہم وہ توہمات ہیں کہ اہم کو رکو اس پا احساس ہوچے آزادی و جستجو مختلف توہمات جنم گریں تو کیا دیکھنا ہو کہ صحیح طریقات ہوش کو کرو بسیں اس پا تو برای توہم تخلیق کو سی مثلا اس پا بمرش چبی تو بیان رہے کہ بات کی سائنس علوم پرشتی انوگی تیش ہوئی اس پا لوگ ادب حیلو ہوشوئی کی واو غورر و ڈیلیرن حس ای توہم کو دی حس ہنونو دورہ کرتا ہنون اس پا چونکہ ذہنی ارتقائی سفر اس پا بپرشتی بھی اس پا سائنس ہوش کو سین فلسفہ دی ہوش کو سین تعلیم دی ہوش کو سین ہاتھ سائنٹیفک اسٹیبلش ٹروت واضح بھی کہن دیتی اس پا ہاتھ توہم اس پا غلط سر لیکن ہاتھ وقت توہم غلط نو ہے سبق لو تو وہ ہاتھ وقت رویان ہاتھ سائنسی علم نو ہوشوئی سائنس ہاتھ لیولا نو ہوشوئی دی ہاتھ تن ہے کائنات و مختلف مظاہران کائنات و مختلف فینامنان ہوش کو بچین ہاتھ تن کوشش ہوشوئی ہے توہم ہاتھ مروش کی چاہ کہیں دیہاں سے انسان و ذہن شیر ہاتھ اس تجاسس کی یار با کیا نو کیا نام ہوتا دیلی ہو کیا نو کیا کیٹیگریہ پہ چلی حضرت تان وقتو حاصل تان ذہنی لیول مطابق حاصل رہتا ہے کہ واو غورر و ڈیلیرا رکو دی حس غلط نو صحیح دی نو یہ وشکی لیکن حس کیا دی حضرت دورو انسانو ہاتھو ذہنی ساتھو مطابقہ فطرت و مظہر و ہوش کو کوئی کوشش دی ہے توہم برویاند غلط سر رہتا ہے تحقیق ہوئی مشاہدہ ہوئی مطالعہ ہوئی بیتی اخیر کار سائنس و ثابت آ رہے کہ نو حس پلس مائنس رسول اس پہ کو دی توہمات کے آخر ہے کیا دی انسان و فارتو ذہنی ارتقاء کے آخر شیر ہے توہمات انہیں خاص مقام حاصل شیر اور ان توہمات سے ابھرنے والے احساس اور آزادی کی جستجو نے لوک ادب کو جنم دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ لوک ادب کے موضوعات بہت وسیع اور متنوع ہوتے ہیں. ہے وجہ کہ لوک ادب موضوعات انتو کنفائن کو کربوس لوک ادب مختلف موضوعات کہانی بونی مختلف موضوعات بشون بونی مختلف موضوعات لطیفہ بونی مختلف موضوعات لطف بونی پہلی بونی تو بس ہانی وسیع کی ہو مطلب کہ ہو موضوعات انہیں حتا کرنو ہوئے اور وسیع ہے دیتی کہ انسان معاشرہ چاہے سماج ہو یا سماج حش کو بچنا سے کوشش کری ہے سور حترہ کے توہم تخلیق مذہب ہو عقائدن ہولا حسن حش کو کوشش کری حترہ کے توہم تخلیق کری ہے سور یا فطرت و حسن مظاہران حش کو بچنا حترہ کے توہم تخلیق کری ہے سور یا انسان و ذاتی زندگی و حتتان جذباتی نفسیاتی پہلو حش کو بچنا حسن کے توہم تخلیق کری ہے سور حیغن دیتی ہمیں کندرو کی پہلو شہادت پہلوان چونکہ انسان حش کو کوشش کری ہے سو برا سے توہم تخلیق کری ہے حدت توہمات اور حدتاً حتیت کے آگے شنی لوگ ادب و آوان اس پتہ ملا ہوئی. اچھا دی اچھات پھک ڈائگریشن گری نشی تمہید گرنے سے کی دی اس پہ ہے لوک ادب یا اس پہ ہے مادری زبان و اہمیت یا اس پہ ہے لوک ادب و اہمیت کم کو اس پہ ہنو تان زبان و کمتر کو جشو سین تان زبان و علم و زبان
یا تہذیب و زبان تربیت و زبان بیکو اہل کنو جش حسین پھک بیک گراؤنڈ بگ مشکیم نو آبادیاتی تہذیبی و تعلیمی بیانی ہے اور اس پر مبنی نظام تعلیم اور ادب کی وجہ سے غیر محسوس طریقے سے ذہن سازی کچھ اس طرح ہو گئی کہ محکوم قوموں کی مقامی زبانیں تہذیب و تعلیم کے لیے اہلیت نہیں رکھتی. یعنی کیا دی سامراجی قوت ہسے دنیا کیا دی جگہ کی باعث سے کا دی کیش ہوئی ہسے حترہ بھی حتر رویان مغلوب کوری سمان ساولو کور محاشرے کی ہسے تان زبانو حتر ریاستو سرکاری رسمی دفتری زبان ہی سبا حتن سر مسلط ہے کا دی کیش ہوئی ہتے نوآبادیاتی ہتے سامراجی قوت کا دی کیش ہوئی ہتو اس بیانیہ ہو شوئی بکو دی اسپا کیسا اسپا دی چونکہ کالونی بیس چیز سی اسپا سورا دی سامراج جتروش اور سال حکومت کو ریسو نوآبادیاتی تہذیبی و تعلیمی بیانی اور اس پر مبنی نظام تعلیم حدتاً کہ بیانیہ ہو شیعت سیاسی بیانیہ حد بیانیہ کیا ہو شیعت آگے اچھی بسی نوآبادیاتی تہذیبی و تعلیمی بیانیہ حتاً تہذیبی و تعلیمی بیانیہ کیا کشی اور حد بیانیوں سرا مبنی کیا کہ نظام تعلیم حدت پرانی و کیا ادب کی تخلیق کرنی حد نظام تعلیم ہو چاہے حد ادب ہو جائیں دیتی غیر محسوس طریقہ اس پا مقامی رویان ذہن ہارٹ سوز ہوئی کی کہ اس پا چونکہ محکوم قوم اور لہذا محکوم قوم اس پہ کی مقامی زبان یا اس پتان تہذیب و ثقافت و تعلیم کیا آکشے لکا حس کیا دنیا و رگ نزد کو بشنو اس پا زبانہ محکوم رویان زبانہ تربیت تعلیم تہذیب نو بوئرے اس پا ذہن سازی سوز ہوئی حالانکہ حقیقت کیا حالانکہ زبان کوئی بھی ہو علم و آگہی اور تہذیب و تربیت کا اعلی کار ہے کیا دی زبان از خود علم نو کیا دی زبان آپ سے توجہ و مشکیم کی کیا دی زبان از خود علم نو مثلا ہم سے تاتا کہ جم انگریزی گوئے ہم اللہ بھاشنو کی تو عالم یا تاتا جم عربی گوئے ہم اللہ بھاشنو کی تو عالم ہسے زبان ہسے اعلی کار ای طول ہسے ای تعلیم حاصل کو بچن علمو بچن دانائیو بچن ہسے اعلی کار کیا دی زبان سرا عبور بک حس عالم بکو علامت ہرگز نو لیکن حتن بیانی ہو جہن دیتی حاشد حالانکہ زبان کوئی بھی ہو علم و آگہی اور تہذیب و تربیت کا اعلی کار ہے کوئی ایک زبان اپنی ذات میں علم اور کوئی دوسری زبان اپنی ذات میں عدم علم نہیں ہے. زبان لسانیاتی اعتبار کرتا لسانی اصول مطابق تمام دنیا زبان ای برابر کیا لٹ زبان کیا چق زبان حتی سرا مختلف خور عوامل چی نتت کار فرما بنن مثلا اسے طاقتور رویان حکمران رویان کی زبان شوئی یا اسے ہش رویان زبان کی شوئی حترہ لگا حتن آبادی بہت زیاد یا ہش رویان زبان شوئی کی حتن معیشت ملک و قوم و معیشت حتن ہوستا شیر یا حتت ہش رویشن کی حتن مجھے تعلیم زیاد شیر حتی سوہ مختلف عوامل وجہ دیتی حتی زبان ترقی کوئی کیا دی زبان از خود علم نو کیا دی زبان از خود لسانیات اصول مطابقہ کیا دی زبان از خود برتر زبان یا کمتر زبان نو کیا دی زبانو برتر یا کمتر کا مختلف خور عوامل کار فرماش نہیں سیاسی عمل شیر حترہ معاشی شیر حترہ ڈیموگرافک شیر حترہ مختلف علمی حتو اس شیر حترہ مجھے علم کی زیادت ہوشوئی حترہ آبادی کی زیادت ہوشوئی حتر حکومت کی حتر ہوستا ہوشوئی معیشت کی حتر ہوستا ہوشوئی حتر زبان پرشتی بھی. اچھا یہ بیانیہ ہے نوآبادیاتی سامراجی قوتن کے خط بیانیہ ہوشوئی یہ بیانیہ کہ علم و تعلم اور تہذیبی تربیت صرف حاکم وقت کی زبان میں ہی ممکن ہے اور محکوم لوگوں کی زبان اس قابل نہیں. یہ دراصل اس سامراجی بیانیے کا حصہ تھا جس کے ذریعے سے مقامی اور محکوم لوگوں کی نسل زبان اور ثقافت کو کمتر گردانا گیا. حیات بیانیہ ہوشوئی کی علم کیا کشیر تہذیب کیا کشیر یا حکومت معاملاتاً سنبھال کو کیا چاہے حس لکا حاکم وقت و زبانہ بیلک اور محکوم و زبانہ ہے اشناری نبوی محکوم و زبانہ علم نبوی محکوم و زبانہ علم تربیت نبوی رہے حس کیا کشو حس حتے سامراجی بیانیہ و اللوٹ حصہ ہوشوئی اس پائی زبانہ پھان پزیتان زبانہ انس پسرو مسلط کوری حتی ذریعہ علم دی حتی ذریعہ سیاست دی حکومت دی معیشت و زبان دی حسے دفترات زبان دی حسے اور ہے بیانیو ذریعہ کہ محکوم رویان نہ صرف زبان و ثقافت بلکہ حتی نسلو حتی ذہن سازی حاشو کہ بھئی محکوم رویان نسل انسان حت لکا نسبتان کمتر نسل انسانی اسم تعلق لکھنیان
هتن زبان اسپا زبان و نسبتا کمتر زبان هتن ثقافت اسپا زبان و ثقافتا ای کمتر ثقافت ای بیانیه وشوی هست ای بیانیه وشی هنس باز زیاد سورا کورم بیان هذا وقتو هذا سامراجی دورو کندرو کی ادب هتن تخلیق بچه کندرو کی کتاب نشونو بیتشنی هاتن سورا تنقید بر هاتن تنقیدی جایزه گنی روی حالی و پشت انگورن کی یار بسا ادب ادی بسا تعلیمی کتاب ادی بسا میڈیا ادی بسا هيا بیانیو گنی انگتی اسمی کی یار مطلب اسپا کا کی اسپا اشپرو جلد والا روی کا کہ اسپا لکا انسانیت و لکا بہترین نسلوں سے تعلق شیر اور کوس کی ہے پوستو رنگ کروی شوی یا ٹھوسو شوی یا شاکی شوی ہسے کمتر انسانی نسلوں سے تعلق رکھویان اور لہٰذا ہے چونکہ کمتر انسانی نسلوں سے تعلق ہے غیر مہذب ہسے وحشی لکھویان بکو دی اسپا ذمہ داری کیا ہے بکو دی اسپا بائی ورچو آف بینگ دا وائٹ ریس لکا انسانیت و لکا برتر نسلوں سے تعلق لکھی کو توفیلا اسپا سورا اس ذمہ داری سے ہاتے ذمہ داری ہے کہ غیر مہذب و تہذیب چلی وحشیو راہتے انگلی ہس ای بیانیہ ہوشوی ہاتے سامراجی بیانیہ اچھا ایسے بیانیہ کے تحت علم و تعلم کی خاطر اپنی زبان کو محکوم لوگوں پر مسلط کرنا دراصل محکوم لوگوں کو ان کے اپنے تئیں تہذیب و ترقی کے عمل سے دور کرنا تھا دی تان زبان تان سورا مسلط کوری اور تان زبان علم تعلمو ہتان سورا مسلط کوری در اصل کیا ہوشے محکوم روئی تان زبان تان طریقہ حادت کے تہذیب و ترقیوں کی عمل آستانی ہاتے عمل تان دودھری کوری کشی تان تہذیب کیا کی ڈیفینیشن ہوشوئی تان تعلیم کیا کی ڈیفینیشن ہوشوئی ہاتن تان مہذب کو کیا کی معیار ہوشوئی ہتو آنگی رویان سورا لاگو کوری مسلط کوری یا تو رویان تان مقامی کیا کی ذہنیت ہوشوئی ذہانت ہوشوئی دانائی ہوشوئی اور ہاتن تان تہذیب و ترقیوں کیا کی عمل ہوشوئی ہتغاری دودھری کوری تان ہاتے نظام ہاتن سورا مسلط کوری ہم تقریباً انسانیت و تاریخہ کی لوتاں ہر اس سامراجی قوت حیا اور کوری اس اچھا دی بایر سطور سامراجی بیانیہ کیا ہوشوئی ایڈورڈ سائیدو کی لوتاں میں آتو کتاب حکم تعلیات میں اورینٹلزم ہو یا ہومی کے بابا سور یا گیاتری اسپیوک ہن سے بابو حتن ادب انصورا حتن ہاتے نظام تعلیم و سورا حتن ہاتی کتاب انصورا حتت کاندرو کی علمی لٹریچر حدت نویشی حتن پورا مطالعہ کرو آج حدت ہے بیانیہ نظیہ سنی کی ہے کولونیل بیانیہ ہے سامراجی بیانیہ اوشوئی کیا اس پر ہے روشنی کی حدت سامراجی قوت تم غیر ہو خور others not us others غیر ہم میں سے نہیں ہو تمہارے جلد کا رنگ مختلف ہے تم کمتر نسل انسانی سے تعلق رکھتے ہو تم غیر مہذب ہو تم وحشی ہو تمہاری زبان و ثقافت کمتر ہے اسی لیے علم و تعلم اور تہذیب و تربیت کا عمل تمہاری کمتر زبان کے ذریعے نہیں ہو سکتا تمہیں تہذیب سکھانے کی ذمہ داری ہماری ہے کیونکہ ہمارا تعلق سفید نسل سے ہے جو اعلیٰ نسل ہے روڈیارڈ کپلنگ انگریزی جم ناولسٹ ہسے حیا بیانیو تان ای ناول نیشی سو ہسے ہر رنگ کی ہسے فقرہ استعمال کرے سو دی وائٹ مینس برڈن یعنی سفید فام انسان کا بوجھ کو سفید فام انسان بوجھ کیا کو سفید فام انسان ہم سفید فام روئی کا ہم لکا انسانیت و اعلیٰ نسل روئی ہتن تہذیب ہتن ثقافت ہتن تعلیم لگا ایسی معیار تمام رویان تہذیب و ترقی ہتن مطابقہ ملی کو دی ہے سفید فام روئی کا کیا سنی چونکہ ہت نسبتان مہذب روئی نسبتان جم برتر نسل روئی تی ہتن کرم ہتن ذمہ داری ہرا ختم نو بین ہتن ذمہ داری ہرا شروع بین یہ ذمہ داری کیا رکھا تو روڈیارڈ کپلنگ آتا تو فقرہ دیتی ہے سو کی the white man's burden سفید انسان کا بوجھ ذمہ داری کا بوجھ ایسے کیا ٹو سیویلائز دا انسیویلائزڈ کہ غیر مہذب و مہذب کو ریگ ہے وحشیو راہت ہے انگی ہے سفید فام انسانوں ای اخلاقی تہذیبی ذمہ داری اور ہے ذمہ داری اور ہے ذمہ داری کس پہ ہے ذمہ داری پورا کو بجس پاہ نسی اسوسی نوآبادیاتی نظام گنی ہر ابھی کالونی سازیشن مغلوب کوریا خاطر نوآبادیاتی نظام اشتو بیانی حیا ہوشوئی کہ اس پاس سفید فام بھی کو جائیں دیتی اس پاس انسانیت و اعلیٰ نسل بھی کو توفیل ہے اس پاس پھک دنوں انشاءاللہ اس پاس ذمہ داری ہے شروع ہے اسے کیا کہ ہمیں کروئی فوستو سے رویان یا ہمیں شارنگو سے رویان یا ہمیں ٹھوس رویان لگا ہے غیر مہذب ہے وحشی ہے تن اس پاس تان ہمیں معیاران مطابقہ اس پاس مہذب کو لکھ ہے تن اس پاس ثقافت سے لکھ حیا خطرناک بیانیہ ہوشوئی اور ہے بیانیہ ہے حتن ادپا
حتاً تعلیمی نظام ہے بیانیہ حتاً حد سامراجیات و فلسفات پولیٹیکل فلسفات ہانی تحریک پرائی کی ای جسٹیفیکیشن پرووائڈر حتاً رویان تانت دی حضرت ظاہر کی ہاں سے لکا برطانیہ یا یورپ پر انگریز آیا کہ حکومت کیوں تو کر حضرت روی خم سوال کروش نہ بھائی ٹیکس اس پا دوسین پیسہ اس پا دوسین جان اس پا بیران ہتاں سے 7 سمندر پار بھی ہت ہم مشکل تو کرنے رکو دی ہس ہے بیانی حتاً رویان باور کو بچن کافی ہوشی کہ یار اس پا خو انسانیت و اعلیٰ نحسوس تعلق لکھو سیا ہمیں روی وحشی اور اس پا ہتاً کی مہذب نو ارتام اس پا ہتاً کی تہذیب نوٹ شیطم لگا ہے اس پا دی جوتی کھلینی کو لہذا اس پا تان تحفظوں کی مشکی سے آن اس پا تان تحفظوں بجی سوان سے ضروری ہے کہ اس پا ہتاً بھی مغلوب کوری ہتاً تان زبانوں مطابقہ تان معیارات مطابقہ اس پا تان تہذیب و تعلیم ڈٹھے اس پا ہتاً مین دارا انگوسی انگیتی لگا اس پا انسانیت و ہتاً سر کے خطرہ شیر یا انسانی اس پا ہے برتر نسود کے خطرہ شیر اس پا ہتو کور کس اس بیانیے کے ذریعے سامراجی قوتوں نے دنیا کے مقامی لوگوں کو ان کی زبان سے دور کیا ہے بیانیہ و ذریعہ تھانی کتنی نوباتیتی نظام والانی مغلوب رنی رویان کوری حدتاً مادری زبان کیا کہ اسے مقامی زبان سے حتاً دودیری رنی حضرت تو یہ قوموں کی تو مقامی زبانوں سے دودیری رو تو نہ صرف ہاتھو پورا اس ذہنی ارتقائی ہاتھو تہذیبی عمل دودیری رو بلکہ تو پورا دنیا سماجی معاشرتی سیاسی پورا معاملات رہا تو بداخل رو اچھا غاد بدتر صورتحال کیا ہوشی مزید ابتر صورتحال یہ بن گئی کہ مقامی لوگوں کو غیر محسوس طریقے سے یہ ذہن نشین کرایا گیا کہ آپ کی زبان و ثقافت بھی کمتر ہیں غیر خطرناک کرماش ہوئی کی کوس کے تحت مغلوب آرنی حد مغلوب بیرو رویان دی ہے ذہن سوز ہوئی کی ہے باور اس پا ہے زبان کا شے کمتر ہماری مقامی زبانیں ہماری مادری زبانیں کمتر ہیں اتحانی کمتر کی کہ علم و تہذیب ہے کہ اس شعر کہ عمل شعر حس اس پا ہے کمتر زبانہ پورا نو بوئی اس پا ہے کمتر زبان اہلیت و نو لکھیں کہ اس پا ہے رہا انسان علم کی ٹھیسی تہذیب کی ٹھیسی ہے تو ترقی ٹھیسی ہے تو مہذب سوزی سی رویان تان ذہن سازی ہے بہت خطرناک ہوشی کولونائزیشن ہو کی کروں ہر ایک حملہ آور سامراجی قوت نے مقامی لوگوں کو مغلوب کرنے کے بعد جو کام سب سے پہلے کیا وہ یہ تھا کہ اپنی زبان کو ریاست کے جملہ امور کی دفتری و تعلیمی زبان کے طور پر مسلط کیا جائے ہر سامراجی قوت کا کہ کوریسو اولو کرمہاش کوریسو کیا سے کہ جگہ بھی اتوریان کی مغلوب کوری حکومت و تانروستا گنیسو سوان سا اولو کرمہ سے حتاً زبان و پھا پسی تان زبان و حتاً سورا ریاستی زبان دفتری زبان تعلیمی زبان رتان زبان و حتاً سورا مسلط کوریسو حتاً نتیجہ کیا بھی نتیجہ کیا ہوا مقامی زبان کے بولنے والے لوگ چاہے جتنے زیرک ہوشیار دانشور کیوں نہ ہو ان پڑھ گردانے گئے حتاً مقامی زبان دیکھ ہے وقت پاتی حضرت کندوری ہوشیار کندوری کی ذہین ہوشنی کندوری کی دانشور ہوشنی حتاً سب ہے ای عمل واجہن دیتی حتاً پورا ماجی ای وشکی کوری بسا ان پڑھ نہ خاندہ چاہے حضرت کندوری کی دانشور ہوشنی چاہے حضرت کندوری کی ہوشیار ہوشنی صرف اس وجہ سے ان کو ان پڑھ کر دانے گئے صرف اس وجہ سے کہ انہیں حاکم کی زبان نہیں آتی تھی صرف وجہ ہے سوشی کی حتی حکمران طبقوں زبان تا دن ہو گئے حکمران طبقوں زبان کی تا دن ہو گئے تو ان پڑھ تو لکا علم و تہذیب و تعریف حتن کی دھارا رکو پھروشا اچھا اس کام کی وجہ سے سارے مقامی ہوشیار اور دانشور لوگ علم و تہذیب کے دھارے سے ہی نہیں بلکہ تعلیم یافتہ و مہذب ہونے کی تعریف سے ہی نکل گئے ہاں سے اس پا شترو تنظوت آنکی لولتا ہم حیا اس پا نشار حکمران کی کپاتی فارسی اس پاسرو مسلط بکا پرشتی حیا رویان مقامی انگار کے اندازہ گانتا مقامی رویتان مقامی زبان کندر کے حتت ہوشیاری و حتن ایسو شوئی کندر کے حتن مقامی ذہانت و شوئی کندر کے حتن مجھا مطلب کی عقل مندی و شوئی کندوری تان معاشرو سماجی امور حتت تان طریقہ تان زبانو ارا حتت کروش تنی دیان سے بیریار اس گیتی حملاور گیتی تا مغلوب کوری تا دی دفاع نزی حیا حکومت قائم کوری ریاست قائم کوری تان زبانو تصور مسئلات کو کیا ہو ہے مقامی زبانو لیدیا چاہے حتت کندوری کی خوشکرا کو شنی چاہے حتت کندوری کی ذہین شنی حتت ہے بیک جنبش قلم تک انپال تصور ہولی یہ ریاست و زبان کی تا تنو ہائے تو انپال چاہے تو کندوری کی زیاد جام سوچ لگو سن کندوری کی جام دانشور تو اور کندوری کی ہوشیاری تو رنگ مجھے ہوش ہوئی چونکہ حکمران و زبان نو گئن
لہٰذا ہت تعریف پران ہوا ہت معیارہ پران ہوا ان پڑھ غیر مہذب ان پڑھ پھانس یعنی مہذب بھی کوئی تعلیم یافتہ بھی کوئی تہذیب برتان اسی تعلیم. اچھا ماں بولی یا مادری زبان اہم کیوں ہے؟ اس پر ہم سے گوسک دی مادری زبان یا ماں بولی ہوتے رہنی اس اہم کیوں بچیں انسانوں تہذیب و تربیتہ تعلیمہ اہمیت کیا ہے؟ ماں بولی یا مادری زبان کا کردار انسان کے لیے ماں کے دودھ کے جیسا ہے. نانو زبانوں کیا کہ کردار شیر ہس ہو کردار ہو بہو ہے نانو چھرو کردار ہو کون تھا کیا قسمہ کو جس طرح ماں کا دودھ شیرخوار بچے کے نظام ہاضمہ کو کچھ اس طرح پروان چڑھاتا ہے کہ بچہ بعد میں کسی قسم کی خوراک کھائے بآسانی ہضم کر سکتا ہے. نانو شرا خدا ہاش مت پسیسو کی ہس چکو میں دو ہس ہش نارش کرک بیکی ہش پروان چڑھاؤ کرک بیکی ہس ہے نانو چھرو ہے جو سال دی کر اچی ہے چخ کیا دے خوراک کو آسانی اس ہضم کر کو بوئی نانو چھرو کردار ہس. اور عام مشاہدہ اللہ سنگھ کی ہاں سے کیا چکان تک کیا ولی جو سال نانو چھیر میسر نو بین حتاً صحت و کافی پیچیدگی آچا جوانیاں یا ضروریہ بونیا کو نانو چھیرا خدا ہے روپے سی سک بھی ہے انسان نظام ہضمو ہش تربیت کوئی کی ہاتھوں ہاتھے ارا ہاتھوں پروان چڑھاؤ کو کہ ایسے آگے جا کے ایسے پشور ہوئے ہوئی شرین نشان ہوئے ترک ہوئے ہوئی سبزی ہوئے صافن جریر کو دی ہے نانو زبان کے اکثر مادری زبان ہو کردار دی ہو بہو ہے نانو ہے چھرو گنتا کیا قسمہ. اچھا خور اس پر قرآنی تناظرہ کی لولتم اللہ نے ہر قوم میں ان کی مادری زبان بولنے والا نبی بھیجا ہے. قرآن و دعویٰ کہ ہر قوم مجھے حادثاً زبان لو دیکھ نبی کی تھی ہے تو کیا حکمت ہوشی ہے تو ہتے حکمت ہوشی کہ تو ہتے رویان ہتے مادری زبان کی ہتاً تربیت رو ہتاً تعلیم و تربیت ہتاً دینی تربیت ہتاً سماجی و سیاسی تربیت ہتاً مادری زبانہ ہوئی آگے جا کے حادث تہذیبی سفر یا تعلیم و سفر یا ترقی و سفر حادث بپرشتی بھی. اچھا اس سارے بحث کے تناظر میں سوچا جائے تو کہیں ہم علمی و ثقافتی طور پر خراب نظام ہاضمہ تو نہیں رکھ رہے ہیں. ہے پورا بحث و تناظر کرتا ہوں اس پا ثقافتی طور اس پا نظام ہاضمہ خراب علمی طور اس پا نظام ہاضمہ خراب اور شاید تہذیبی طور اس پا نظام ہاضمہ اور نفسیاتی طور اس پا نظام ہاضمہ خراب تو اشارے کرو بسین ہر نو اشارے اس پا متاثر کو نو ٹیکنالوجی کی تی متاثر کو نو کے فکر کی تی صدی تا متاثر کو اس پا بنیادی تہذیب و تربیت بنیادی تعلیم و تربیت ہے نانو زبانہ نو بیتی شیر اس پا نانو شیرو نو دیا سوسی آجی سبزی جیبو کو صدی شامیران تیل جیبو کو صدی شامیران شیرین جیبو کو صدی شامیران ترک جیبو کو صدی شامیران. ماہرین نفسیات دی اہم کو مادری زبان ماہرین نفسیات ماہرین طب ماہرین لسانیات اور ماہرین تعلیم سب تحقیق کی بنیاد پر اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ 6 ماہ سے لے کر 13 سال تک کی عمر کا دورانیہ ہر انفرادی بچہ بچی کی نفسیاتی و ذہنی اخلاقی جسمانی لسانی تعلیمی اور سماجی تربیت کے لیے بنیادی اہمیت کا حامل ہے. ماہرین تعلیم دہلو دونیا لنگوسٹ ماہر لسانیات دہلو دونیا علم نفسیات و ماہرین دہلو دنیا کی 6 سال گانی 13 سال بعد کی سکو دورانیہ شیر عمرو حس ہاتھوں ہمیں مختلف پہلو تربیت ہو چاہے تو نفسیات و ذہنی تربیت شیر اخلاقی پہلو شیر جسمانی شیر لسانی تعلیمی اور سماجی تربیت و بچ انتہائی اہم اولو جشترو سال کے آگے شنی. کیونکہ انسانی شخصیت کی تعمیر کا زیادہ تر حصہ اسی دورانے کے دوران وقوع پذیر ہوتا ہے. انسان و شخصیت سازی و زیادہ حصہ جذباتی طور سے کیا قسمہ جذباتی پہلوان کیا قسمہ سے حضرت ترقی کو پشتی گئے جسمانی طور سے کیا قسمہ ترقی کو لسانی طور زبان و سرات و عبور حاصل بھی یا سماجی معاملہ سیاسی معاملہ اخلاقی دینی معاملہ ہاتھ و بنیاد کیا کہ شخصیت و سوز بنیاد مختلف پہلوان حوالہ اولم جشترو صلاحت بنیاد ہمیں بنیاد فراہم کریں. 6 ماہ سے لے کر 13 سال کے اس دورانی کے دوران جہاں بچہ ماں کی گود گھر اور معاشرہ و ماحول میں جن معاملات کا بلا واسطہ مشاہدہ و تجربہ کرتا ہے اور ان سے سیکھتا ہے ان میں سے ایک قوی ذریعہ تربیت لوک ادب ہے. دی چھوئے مساگن جشترو سلیپتی
معاشرہ اس پر کیا کہنا سا کہ ٹھوسین دورا معاشرہ دیہا ماحولا حتیٰ مجھے سوان سا طاقتور پہلو تقریباً قابی پہلو کے آگے شیر لوک ادب اس بات وہ کی کانشس نبوسین کو رسمی طور اس پر شامل نہیں کیا سے سکولہ نہیں کی مدرسہ نہیں کی یا معاشرہ ہاش ادارہ نہیں کی اس پر مادری زبان اس پر کیا تعلیم غیر رسمی فطری عمل شعر اسے دوری شعر معاشرہ شعر ماحول شعر بازار شعر کیا کہ معاشرہ ادارے میں غیر رسمی طور سے شعر اور یہ ہر سکھ چھوئے مسا کری 13 سال پتی اسے معاشرہ کیا کہنا ہے کہ اسے بلا واسطہ ڈائریکٹ اسے اس کو مشاہدہ تجربہ کو ہاتھ مجھے سوان سار قوی ذریعے تربیت انسانوں کی آگے شعر ہاتھوں لوک ادب اچھا کس کیا ماؤں کا بچیوں کو لوریاں سنانا محروب محبت کا شاعرانہ زبان میں اظہار کرنا لوک کہانیاں سنانا پہیلیاں بجھوانا وغیرہ خلا ہے ہر گھر کی کہانی کی ننتا تاجیرن لوریاں سنانا محروب محبت کا شاعرانہ زبان میں اظہار کرنا لوک کہانیاں سنانا پہیلیاں بجھوانا وغیرہ ہمیں تک لوک ادب و مختلف صنف مخلا 6 مہینہ کا 13 سال پاتی ہار زقو تقریباً ہے دورہ نہیں کی اس پر مخلا شاید آخری جنریشن بوسی کی اس پر نانگین اس پر شلو دے ہوتا نہیں ہاں سخو کارٹون نسچنی اینیمیٹڈ موویز نسچنی شیئر تن اخلاقی و سماجی اور ذہنی و جذباتی تربیت اور ماحولیاتی آگاہی کے موضوعات سے بھرپور لوک کہانیاں یا لوک گانے وغیرہ اس پر لوک کہانیاں یا لوک بشونوں کی آنکھیں نہیں تو مجھے ہاش کہانی شنی کی ہاش موضوعات انصر مشتمل کیا تھا اخلاقی و سماجی موضوعات آترا کیا کہانی شعر کیلو شعر یا ذہنی و جذباتی تربیت و حوالہ آترا کیلو شعر یا ماحولو کیا ماحولہ کس بحال بسن ماحولہ آگاہیو جانور انصر رحم یا ماحولو اشتکھئی فطرت مختلف مظاہرن برا آترا کیا علم و تربیت و پہلو شنی ہاش موضوعات انصر بھرپور لوک کہانیاں یا لوک گانے وغیرہ ہے صف اس پر لوک ادب و مختلف صنف مذکور بالا سارے اصناف لوک ادب میں شمار ہوتے ہیں 6 ماہ سے 13 سال کی عمر تک بچے کی ذہنی و نفسیاتی علمی و تہذیبی نشوونما میں ان چیزوں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے چھوئی مہینہ کا جو اشتروئی سلپتی ہمیش نارین انسان و ذہن و سوزے کا ہاتھوں نفسیاتی ہاتھوں جذباتی ذہنی ہاتھوں علمی و تہذیبی ترقی ہاتھوں تربیت ہمیں تمام اصنافاً لوک ادب ہمیں اصنافاً بہت زیادہ کردار سے یہی وہ وقت ہوتا ہے جب بچہ احساس پیدا کرنے لگتا ہے سماج کو دیکھنے اور سمجھنے لگتا ہے اچھے برے کی تمیز کرنا شروع کرتا ہے فطرت اور نظام فطرت کو دیکھنے اور سمجھنے لگتا ہے انسان اور انسانی مجبوریوں اور کمزوریوں کے لیے حساسیت کا جذبہ پیدا کرنے لگتا ہے زبان و بیان کی باریکیوں اور مہارتوں سے آشنا ہوتا ہے 13 سال کی عمر میں زبان کے تمام پہلوؤں اور فنکشنز پر عبور حاصل کرتا ہے جو اشترو سے لپاتی انسان ہمیں مختلف پہلوان ہمیں چونکہ ہمیں تھا تو تربیتا گونن ہگن دیتی ہمیں تربیت والا چونکہ ہے اشناری ہے مواد ہاتھوں تے لوک ادبا مادری زبان و ادبا ملا ونن ہگن ہم تن کردار بوزیت اور ماہرین نے لسانیات کا کیسو لنگویسٹ تھائلو ہوتا ہے کہ چامسکی خاص کری ہے دورہ زندہ اصور ہے تحقیق سائلو ہوتا ہے کہ کیا بات کریں کہ اس سکو عمر کی 6 مہینہ رہن کی 6 مہینہ سکو زبان چھکو کہ عمال چھوئی مسا شروع ہوئے ہیں زبان چھکو کہ عمال سے فطری عمل اور حس فطری عمل رنگ غیر دانستہ عملہ شروع ہوئے ہیں غیر دانستہ دوری حس اولا کار کوئی بوزیت کار کو کر اچھے سے لیش کو یدک شروع کو حس 6 مہینہ شروع ہوئے ہاں سے سہاج رو کہ عام تخ کلر نہ سے او عام کلو اس پا او ای امش تخ کلر نا ہو دا لنگویسٹ نے کہ حس اصلہ ہے واول ساؤنڈ ان پروڈیوس کو ہیں کلر نو حس معاشرہ کار کو ہیں کہ زبان و اندرینی کاندر کی واول ساؤنڈ ہے تن تلفظ کو بچت بہت آسان کو کہتا بخار ڈائریکٹ نسی نہ وہ زبان و اندرینی آگے پیچھے ٹا ڈا وغیرہ لیکن ہی آئی نو دین ڈائریکٹ غیر نسی ادا ہو رہے ہیں چکو ہے کلی کو عمل ہوتی ماہر لسانیت رہنے کی حس زبان و واول حوزان ساوتان حس کار کو رہی سور ادا کو ہے 6 مہینہ انسان و زبان کو عمل فطری عمل کیا سے غیر دانستہ عمل بن غیر رسمی غیر دانستہ عمل مگر فطری عمل 6 مہینہ شروع پک بھی اتنے نہیں کہ 13 سال کے بعد چکو ہوئی 13 سال چکو کیا کہ 13 سال اتنے نہیں کہ دی ایج آف لنگوسٹک پیوبرٹی لکا کیا دی فاردو لکا لسانی بلوغتو سال کیا کہ 13ویں سال بھی
13 سال کے دچکو کیا سے لسانی طور بالغ ہوئی لسانی طور بالغ کو مطلب ہے کہ ہسے تان ہاتے تد بب کی زبان شیر ہاتے زبانو کندوری کیا تو اسنی ہاتو اسٹرکچر شنی ساخت سے تو سختیات سے تو حواس شنی اور ہاتو کندور کی فنکشن شنی ہاتو الو بظاہر معنی یا عکس معنی یا اشارتان یعنی زبانو اندرنی کندوری کی ہاتو لکا فنکشن شنی کندوری کی ہاتو سختیات شنی اصول شنی اسٹرکچر شنی ہتان سورا سک جشتروی سلا عبور حاصل کرک بھی مکمل طور عبور حاصل کرک بھی اور ہٹما جشتروی سلا رنگ کی جشتروی سلا اچھی ہے زبان حاصل کو فطری عمل رکاو ہوئے حس فطری عمل انسان نیچر کیا ہے تو جینا کیا ہے کہ حسیرہ رکاو ہوئے اور غیر اچھی انسان کے زبان کی شک مشکتا ہے غیر فطری رسمی عملہ شروع کر لکھا تو گرامر ٹھاوے الفبیٹ ٹھاوے اے بی سی ڈی ٹھاوے ہے فطری غیر دانستہ کیا کہ عمل سرا رکاو بن گئی غن دیتی ہے سبق لولتا ہوں حیا ہمیں خور پہلو دی انسان و شخصیت و حتو جذباتی پہلو شنی نفسیاتی ذہنی سماجی معاشرتی معاشروں برا سماج برا فطرت برا سے رائے قائم کرنا سی دنیران اور ہے تمام پہلو دی تغبان ہے دورانیہ حد دی حتن دی بنیاد سوز میں ہم جہ تربیت کا یہ عمل غیر دانستہ اور فطری طور پر وقوع پذیر ہوتا ہے ہم جہ تربیت و عمل 6 مہینہ گنی جشترو سے لپتی ہے ہم جہ تربیت و کہ عمل سے غیر دانستہ وہ ہے انکانشیس اور فطری اور نیچرل پروسیس ہے وقوع پذیر وہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تربیت کا یہ ہم جہد عمل ہر بچہ اور بچی اپنی مادری زبان میں پورا کرتا ہے یا کرتی ہے سو سا دلچسپ سو سا اہم لسپاہ سشن حوالہ ہے کہ یہ تربیت ہے فطری عملہ تربیت ہے غیر دانستہ نادانستہ عملہ ہے فطری عملہ تربیت کیا کی ہے ہم جہد پہلو شیر حس ہار اس خطان مادری زبان حاصل ہوئے تن ننو تن تدبپو زبان رسمی تعلیم و تربیت کی عمارت ان بنیادوں کے اوپر بات میں استوار ہوتی ہے باقی رسمی تعلیم و ذریعہ اس پر کیا دنیا برا رائے لکھوسین رسمی تعلیم و ذریعہ اس پر کیا کچھ حسد حتی عمارت ہمیں بنیاد مادری زبان و سرا کہ فطری عملہ بنیاد قائم بدی شیر حت بنیاد سرا ہے عمارت اچھا رفیان اچھا ای جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم و سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 سال تک صحرا کے خالص زبان بولنے والے کمیونٹی میں قیام کی حکمت اور اہمیت اس تناظر میں ہمیں اچھی طرح سمجھ آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہائی ڈیزرٹا ٹھوئے سلے پدی حلے کو ای وجہ لیس ڈیزلٹن اسے آوات ریفر کوم حسیلو دیں کہ قریش رسم اشبرائے قیسا ابن شیعہ سوہ برا لیو دیں کس پہ بچے وہ مشکل البتہ حسیلو دیں کہ ابن اسحاق وجہ تبریو سار حتان سرا بیس کوری اسے ہڈو ہر دیں کہ قریشو یہ ساش بے کہ رسم تناش بے کہ حضرت تانا جنان دائے کو بچیں ہائی ڈیزرٹن مشکی بشینی ای اتو مختلف وجوہات ای وجہ ہاش بے کہ لکا حتی مکہ مدینو برا لکا چائلڈ مورٹیلیٹی ریٹ زیاد بے سخ شعبری وستانی مختلف وجوہات اور ہائی ڈیزرٹ حد سخ بچ بوستانی ای وجہ سے کو حسران حسیح تنازع دلو دیں دیتی کا اچھا حسران کی خاص وجہ ہے وہ شوئی کی اگرچہ قریش و قبیلہ حتی خانوادوشی کہا کہ حتن مقابلہ تانسر سماجی معاشرتی لیولا تہذیبی لیولا تانسر حتن سا بہترہ جو شوش چنی لیکن حیل وہ قائل و شنی کی لسانی طورا کہتا نہیں کہ زبان چرس خالص یہ تانا جیلین دائے کو حتی بشو کو وجہ حاش برے کی حترہ کی حتی ٹیکسالی زبانو حتی سوچا حتی اصطلاحاتاں حتی زبانو پورا حتی کہ ساختیات چن حتی صحیح چی گولی رہے اگرچہ سماجی ہو چے معاشرتی میں حتن کم ترہ جشونی لیکن حیل وطن قائل بین کی زبانو اور کیا کہ شیر صحت حوالا فصاحت و بلاغات و زبانو سے متعلق کندور کی مہارت چنی ہے حوالا حتی بوزیت اس لہذا سقان دائے کو تھتے وشو کو وجہ دی اس بھی کل حیات اس پر بھی السلام ہائی ڈیزرٹا اتو رضات و بچے وشے کو 6 سال پت لگ بھگ تمام 5-6 سال کندر قص سے 5-6 سال نبی السلام حل بھی دی تقریباً 4-5-6 سال بول ہانی بول کو ہو خاص اہمیت دی شاید ہے روشی کی مطلب کہ یا تو وشے کو حترہ حلے کو مقصد کیا زبان و تمام فنکشنان حتی زبان و تمام کندور کی حتی فساد بلاغت سنی حترہ کندور کی حتی وکیبلری شیر حتی پورا حاصل کریں گا اچھا اب سوچے کہ فرد کی تعمیر شخصیت میں مادری زبان
اور اس کے لوک ادب کا کردار کتنا نمایاں اور اہم ہے. اور ہے سو تحقیق دے بچے الگ سے قیسے باتوں مطالعہ شاید کر دو بوئی کہ نبی السلام وہ ہائی ڈیزرٹ آسی کا شیما نبی السلام شرکائی کا کی استائی اسے آتا ہوتی کیا کہانیاں سناؤ کروش دے اور کیا قسمہ لوریاں سناؤ کروش دے. ہے تو سورا تحقیق بھی شاید کہ کیا چلو کیا کہانی ہے زمانہ وشنی ہے ہائی ڈیزرٹ مشہور اور شیمو ذمہ داری ہے کہ نبی السلام واسے پرورش کو پاروش کو بغواتو گنی التی کو پیان ہتے دادے ہتے رانیش ہتے شلوغ دے واسطے ہتے قصہ کہانی کو ہاتھ سورا تحقیقات بھی دشنی مختصر ہے کہ ہے 6 یا 4-5 سال دورے نے کندرو کے بیان لیکن ہاتھ زبان و حوالہ کندوری کی ہاتھ انریچمنٹ شے کندوری کے وکیبلری ہاتھ انسانوں تو ہے دورانی حاصل بڑی. اچھا ہے زبان و اہمیت و حقیقت مادری زبان ہوتی ہے. آپ ایک گراؤنی تصویر دیکھیے. ہم ہے ہر گھر کی کہانی. ہم بچوں کو عموماً 5 سال کی عمر میں اسکول میں داخل کرتے ہیں. عموماً 5 سال کی عمر میں پتہ غبان 5 سال جیلن اسکولن تبشیسین اور جب وہ بچہ یا بچے انگریزی کے ABC یا اردو کے الف ب ت پڑھنے لگ جاتا ہے تب ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی تعلیم و تربیت کا آغاز بس اسی وقت ہو گیا. پتہ کو 5 سال اسکول ورشے کو اسے ABCD جیسی کی شروع کر رہے ABCD ریک کی شروع کر رہے یا الف ب ت جیسی خور زبان کی شروع کر رہے ہٹ میں اس پر یقین رکھو سے ان کی ہم تعلیم و تربیت و آغاز آنے سے ہو. اچھا دوسرے الفاظ میں ہے سو یقین رکھیں دوسرے الفاظ میں یہ اس طرح کہنے اور ماننے کے مترادف ہے کہ تعلیم و تربیت بچہ صرف اس وقت حاصل کرتا ہے جب وہ اپنی مادری زبان سے دور ہو جائے. ہم اللہ بھاش ہوئے کہ انسان و تہذیب و تعلیم و تربیت حتٹ ما شروع ہوئے ہیں کہ وقت کیا سے نان ہوتا تو ہے زبان آ رہی الگ بھی دفاع نہیں سائے لیکن اس پر تعلیم و تربیت نانو زبانوں مکمل طور پر بسی حسا طرح بھی ABCD رہ کی شروع کرے یا الف ب ت رہ کی شروع کرے اس پر ہٹ مرے سے کہ ہم تعلیم و تربیت ہنے سے شروع. اچھا یوں کیا بن حشب کو یوں عہد شیرخواری سے لے کر 5 یا 6 سال کی عمر تک ماں بولی کی گود میں بچہ جو کچھ بھی سیکھ چکا ہوتا ہے وہ نہ ہی تعلیم میں شمار ہوئے اور نہ تہذیب و تربیت میں ہے. یہ عمل وجہ دی تھی ہے چھوئے مسا گانی چھوئے سلے پتی یا 5 سلے پتی ہے نانو شکا ہے درو ماحولا دہو ماحولا ہے مادری زبان و اوانا ہے سخ اندرو کیا کی سو علمی طورہ جذباتی طورہ تہذیبی طورہ ہاسے علم شمار نہ ہوئے پھا نہیں سارے چاہے جتنا بھی وہ سیکھ چکا ہوگا. ہے انتہائی پریشان کن معاملہ ہشنوا یہ انتہائی پریشان کن معاملہ کہ ہسے چھوئے سلے پتی کیا کہ دیہا ٹھٹھ گویان درا ٹھٹھ گویان حضرت ذہنی جذباتی نفسیاتی علمی ہاتھوں فکری کندوری کے ایسے مواد ہے غیر رسمی ہے غیر دانستہ ہے فطری عملہ ٹھٹھی تانسو گانی کی تی اصور اس پا ہاتھوں پھا نزد پتھتم اس پا ہاتھوں تعلیم نہ جوڑتم نہ تربیت شمار ہوئی نہ تہذیب شمار ہوئی نہ تعلیم شمار ہوئی اور تعلیم ہاتھے نہ شمار ہوئی کہ وقت کیسے ABCD یا الف ب ت رہ کی ٹھٹھی شروع کر رہے خور زبان اور اوپر سے موبائل ٹیبلٹ اور ٹی وی پر ان کے لیے کارٹونز اور اینیمیٹڈ موویز وغیرہ تک آسان رسائی ہے. سورہ مزید تباہی ہاش ہوئی کی یہ اس کی نانو زبانہ نانتا تو زبانہ کی اکشی کی تیز تھا تو اس پر تعلیم شمار نہ ہوتا تربیت سے شمار نہ ہوئی سے تہذیب شمار نہ ہوئی یہ اس کی حتی نقصان ہوئی. اور جو وہ اس کی موبائل ٹیبلٹ وغیرہ کو ہاتھ سے کارٹونز یا اینیمیٹڈ موویز ہانی کو وہ نانو زبان و اہمیت حتی لوگ زبانہ لوگ ادب کیا کہ حتن جذبات انو حتن ذہنی اور نفسیاتی تربیت کے پہلو شنی حدت شنی نو ہم سے دورا کہا سنی کیا مخلا اجرین دکھا شلو ہوئے اجرین سے کھورا مشکول ہے اندازہ کہا ہوئے ہیں اجرین موبائل پھا ترے کو پھارا تاں دینی شیئے سو کارٹون ڈال دینا تا جہاں خلاصی سائٹ آسوس صف کہانی ہے اس گرگر کی کہانی. اچھا ہم جہت تربیتی موضوعات و لوازمات پر مبنی لوک ادب سے نوری سال کا فاصلہ قائم ہوا. دیتے ہم جہت پر شوغا لوگی ہاتم ہاتے ہم جہت کیا کہ لوک ادب و شوئی کیسے چقو علمی ذہنی معاشرتی سماجی اور فطری مظاہر ان کو کھولا ہاتھ چقوتی کیا کی بنیاد فراہم کرتے ہاتے ادب ہاتے ذریع علم کیا کہ شوئی ہاتے غاری نوری سال فاصلہ ہوئے ہاں سے چقوت ہاں سے میسر تن کی کارٹونز میسر شنی
خطرہ آسان رسائی شیر. اچھا دہاش ایسے ذہنی طور پر مفلوج اور غلام قوم کو شکست دینے کے لیے دشمن کی کوئی ضرورت ہے؟ تان تن تہذیب و تان انسان و ذہنی ہمہ جہت تہذیب و ترقی و تعلیم و تربیت و ہے تمام پہلوان پھا پیسی نشیرو رویو مخلا شکست کو بجے وا کیا دشمن و ضرورت بھی نہیں. اچھا پھر آخر ایلو کی پھر نسل نو سے نافرمانی کا گلہ کیوں؟ ہم پھر بھی گلہ کرتے ہیں کہ بچے ہماری نہیں سنتے، اخلاقی طور پر بگڑے ہوئے ہیں، تمیز نہیں رکھتے وغیرہ. اچھا گلہ اس پر کو سنگ سخ لکان رکھو نہ بہل بھی تیے سنی اخلاقی طور حتن تربیت صحیح نو بھی تشے اس پر الزام ہوتی اچھا تن ٹکے لکھو سے. حالانکہ تہذیب اور تربیت کا سب سے بڑا ذریعہ ہم نے خود ان سے چھینا ہے، ان کا پیدائشی اور فطری حق مارا ہے، ان کی امانت میں خیانت کی ہے. اشنوا ان سب کے باوجود بھی اگر وہ ہمیں بخشتے ہیں، ہمیں کچھ سمجھتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں تو غنیمت ہے. اقبال رنگ کی پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. حتاً ہم اجہ تربیت کے ایک پہلو سے لوک ادب اس پہ ہاتھ حتاً سا نزیتا حضرت پیدائشی حق ہوشے حضرت انسانی حق ہوشے کہ حتاً تے اس پہ شلو دوسی اور اس پہ تان لوک ادب کوئی سون سا لٹ اہم لو ہے کہ نا ہس عام روین پیدا کر دو، عام روین تخلیق ہس کیا ایلیٹ روین نو عام ادب کیا تو اس پہ ادب و ترو قسمت تقسیم کو سن ای بویان لوک ادب، ای بویان پاپولر ادب، ای بویان کلاسیکی ادب. پاپولر ادب و کلاسیکی ادب روین تخلیق کر دو عام لٹ سوریان تخلیق کر دو نیو شک روی کا ہشکرا کا سنیا ہے جو پہلو پاپولر ادب کیا کی شعر یا عوامی ادب ریسن یا کلاسیکی ادب ہے لٹ سوریان تخلیق کر دو، چاہے سیاسی طور لٹ سوری یا علمی طور لٹ سوری یا سماجی طور لٹ سوری ہے حتاً تخلیق کر دو ہے عام انسان نمائندگی حترا سچ نے کی. لوک ادب کیا ہے رویان تان ہے عام رویان تان تخلیق کر دو ادب حضرت تان زندگی و تجربات حتر مشاہدات تان آٹوبایوگرافی حتر مشاہدات تان مطلب کہ تان خود نوشت سوانی عمری حت ہمیں لوک ادب کیا انسانوں عام انسانوں معاشروں عام انسانوں کیا ایلیٹ انو کیا انٹلیکچوئل ایلیٹ انو کیا پولیٹیکل ایلیٹ انو کو دی ہے تمام ہے پہلوان اس پا ہماجہ تربیت و پہلوان سکو سر پھا نزی تو تربیت شامل لگی 6 مہینہ گن 13 سال پتی اس پا ہاتھ کے کی سشوئی سینہ با سینہ تربیت کے کی پہلو عمل شویا تو اس پا بریچ کری اس تو اس پا روک کری اس آج کی گلا دی الٹا تکان تک کو سے ان کی اخلاقی طور حد بگڑاؤ بتی سنی لوان کار نہ کنین اصلا اس پتان کمزوریوں دی حتن ٹک پس سے. اچھا کارٹونز اور اینیمیٹڈ موویز جو دراصل دوسری ثقافتوں کی نمائندہ کہانیاں ہوتی ہیں ان کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے. یہ کارٹون کیا ایکشن یا اینیمیٹڈ موویز کی ایکشن ہے تاکہ لوگ تو ہے دی اصلا خور ثقافت لوگ کہانی کیا خور ثقافت اسرا مبنی کہانی یا تن عقائد و افکار انصرا مبنی کہانی یا حدد ان توہمات انصرا مبنی کہانی. اچھا غیر رسمی تربیت کا اثر رسمی تربیت سے بہت گہرا لنگی سب ایجوکیشنسٹ مفکرین نے سنی حیلو دنیا کہ غیر رسمی کے اس سے غیر رسمی تربیت غیر رسمی ہو اثر انسان زندگی یا رسمی تربیت و ساری بزیت کلوم بگبرے. مثلا اس پر رسمی تربیت ہے کہ اس پر سکولہ مدرسہ بھی کیا ٹھوسین یا کہ ادارہ بھی ٹھوسین ہے رسمی انسان و شخصیت اسرا ہو اثر ہانی گہرا ربوئی کمدرو کی غیر رسمی شے حضرت کیوکار کر معاشرہ مطلب کہ رضا کرنا تو اور آسے ٹھورا کہ ادارہ قید بھی تنو معاشرہ دہا لوگی سماج لوگی دوری کار کوری دہا کار کوری میڈیا کار کوری حس غیر رسمی عمل تربیت و تعلیم ہو اثر انسان و شخصیت و سرا ہے رسمی عمل مقابلہ حس قدوم بکبری کو دی اس پر دی ہاں سے اس پر یہ صف سما سازیت ہے رسمی ہے غیر رسمی عمل تو ایکسپوزڈ کارٹون لگنین سوشل میڈیا سنی اینیمیٹڈ موویز سنی اور ہارش موویز کی حدت خور ثقافت و نمائندہ موویز کہ حدتاً تہذیبی یا حتاً فکری کیا حتاً حدت خور رہ نمائندگیوں کریں لوگ حتاً لوگ ادب اس پر مبنی ہے کیا کہ اینیمیٹڈ موویز سنی. اچھا کیا ہماری ہم زبان لوگوں میں یہ استعداد نہیں ہے کہ ہماری اپنی خوبصورت لوک کہانیوں کو کارٹون اور اینیمیٹڈ موویز کی صورت میں بنا کے پیش کر سکیں اور ہماری نسل کو
غیر ثقافتوں کی منفی اثرات سے بچا سکے. ہتر تر تن کوری سنو ہتر تن ثقافت کہانی نہیں گانی مووی سوزے سنی اینیمیٹڈ مووی سوزے سنی وہ حضرت حضرت ذریعہ دی تان جدید دور تقاضا مطابقہ حضرت تان اجرین تربیت تان لوگ ادب مطابقہ کون ہیں حضرت ما کی صرف زبانی طور حتان دی کہانی سناو کو میڈیم ہوشوئی تھانی سے مووی کی تشنی اس شنی ہن سے اس پاس موبائل شنی ٹیبلٹ شنی کو ہے جدید دور تقاضا مطابق حضرت تان ہتے کہانیاں ری پیکج کوری جدید دور و تقاضا ہمیں سہولیات مطابقہ پیسی تان ہتے تان تربیت کونن تان ثقافت ہوچے ہتے اور مطابقہ اس پانو کو سے وہاں سے بیان کیا اینیمیٹڈ مووی لوگوں کو یا ٹام اینڈ جیری لوگوں کو یا کنگ فو پانڈا سیریز چنی چائنو کہانیاں ہتان ثقافت پر مبنی ہتان لوگ یہاں سے اجیلی موج تا تدوری سو لیکن غیر رسمی طور حاصل تربیت بین چائنو ثقافت یا یورپ و ثقافت یا ترکی و ثقافت ہاں سے ارطغرل ڈرامہ صاف لگ دے اس پتان ارا حش کا نکیا اس پتان ہم زبان رویان بجی کی اس پہ شیلی کہانیاں کہ حترہ اخلاقی سبق شے تہذیبی سبق قدرہ شے ماحولیاتی سبق قدرہ شے انسانو مختلف ہما جہد پہلو علا کا بہتری ہو اس سبق قدرہ شے حترہ جذبات ہو حترہ برداشت ہو تحمل ہو ای بیتی ہم آنگی اس را حل بکو کہ سبق قدرہ شے حش کہانیاں نہیں گانی کا اینیمیٹڈ مووی سوزے اس پر بجائے ہے کہ یوٹیوب خوک اس کہانیاں لوگوں کو سوری حتن سوزے پیش کو کیا نہیں بول ہو بہت زیادہ ضرورت ہے دور شیر مثلا لکما کہانی نمو گنی اسم کی اس پر شلوغان کلوتونا عام رویان تخلیق بکو ثبوت تن ہے اتنا شلوغان ٹائٹل تن نانو ای پھلوگ جاؤ شلوغ نانو ای پھلوگ جاؤ دیاسے کیا قسمہ حاصل لگا معاشرہ سماجہ حضرت تنظیم دریان خوش کوری حسے مختلف مشکلات چیلنجن سامنا کوری حسے خاندان و حسے مطلب کی اورو بہچین گوئن ہتو شلوغ یا آسمان پاریو چو سک سایو جو شلوغ وہ ایجاؤ بہادریو چلا کہ ای مطلب کی مشکل پسندیو ای مہم جوئیو جذبہ کی یار مشکلات کیا قسمہ کو سامنا کریں گے حتی سبا خیر کہانیاں ملاؤ بین انتہائی مشکل حالات لگا تو تان مقصد و اشتو مطلب کہ تو کیا قسمہ بیتی بیس حتی مقصد تو کیا قسمہ حاصل کوس اور کیا قسمہ تو مشکلات وجہ دیتی لگا تو پسپا اختیار نکوس تان مقصد تو کیا قسمہ حاصل کوس حتی سبق حیا کہانیاں حاشل و قسمت ملاؤ بین اور اس پر فرید صاحب ہم تان بہت افیرہ لوگ دیئے سو ریکارڈ دیئے سکوریے سو اور آخرہ مشکلنگ فرید صاحب دیتان رائن ہے سیشن و علاقی پرائی مثلا ترو اشکاری براگینین چی لوگ موضوع دلتا عام روین کہانی با حامد نہ کہ باچھو لوشی نہ کہ فلانو نانو ای پھلوگ جاؤ چاہے ایسے باچھو جاؤ ہو ایسے اہم موشی جاؤ نانو ای پھلوگ جاؤ شی لوگ آسمان پاریو چاہو سک سایو جو شی لوگ اچھا ترو اشکاری براگینین شی لوگ وازیرو یورو شی لوگ ترو تھرار براگینان شلوغ ترو ہوشیار براگینان شلوغ ترو ہوشیار براگینان ستن کہانی کیا قسمہ حترہ انتہائی ذہانت و جو دنائی و ہش ایسا توشنی کی سین زا توشنی کی حترہ انسان ذہنی اور ہاتھو فکری تربیت دیوئے اچھا و حولائے بشیک زقانتا حولائے بشیک اور غروب شونو غروب حترہ ماحولیاتو انسانو سورا بحیثیت ذمہ دار مخلوق ہے ماحول محفوظ ستکا انسانو کیا کردار شیر حت موضوع ہے شامل شیر اور نندوشی بشونو انانو قربانیو کہانی انانو جو گینی غنام دوشی غنام نندوشی کو دوشی موشن دیتی ہے سور بکو چھو سو اتفاق سے آدھے جور بریوران براتی کی تیہ سن چھو جورو گنے لے لکھ جور بریوران بکو چون کھاتا ہے توحبران بولو دو دھریا کی تیہ سنی بکو نانو دوریا سور اس سخ جور وا نندوشی کو نان آتے دوشیو لاشو خوشتے آتے جرو ترین کی تاہانے سے مباچ قربانی دے لکھ خروی چون کہ گیتیہ سنی آبا رشتو چنکنو مشکمان آواز تو تاہے کئے بچے شوق اچھا کوسی وہ بچے قربان تھا وہ مشکل وقت گیتی شیر ہمو اس پا شکست مانے لکھ حسے کیا رکھنا کہ چون کہتا ہم تو پتا نو اس پا رشتہ خواہ دہ تو ہمران دہ کہا گیتی رشتہ کوئی ہموش نہ آتا جرو کا خوش نو کرنے کی جرو صورت کیا لب کی روایتہ اور رشتہ بیتی شیر کہتا ہم چون کہ پتا نہیں کی کہ اس پر کیا یور کس پر روجائے بیان ہسے کیا ہتان ضرورت روجائے والے لی تو تیار بس واہن سے تہ اور نکاح دو بس یوں بھی تھی سرخ شیرین کائی ہاں سے حس مطلب یہ قیامت ہو یس رے بہرحال حس نان ہے یورو کانوینس کو ریو سمجھاؤ کہن کوری کو ہے اتان تے ہے گیت بارا ات گیت نشیہ سن تو ہمران بول ہتان پتن میں دور کی اغام بیتی کیا بچر حس ہے یورو
کانوینس کو رچوچی ہو ہے نکاح دیتی احمزی وشیران وشیکر اچھی ہس بیاک وقت کھا جرگرین تے مارسیانی وشی ایوالی ابرتا ہے اور ایوالی بغائی انا پھاری رشتہ بغائی ہے خوشانی و حاتن اور خط ہے رشتو اس مطلب کہ انسانی رشتو تقدس و احساس حتن ذہن کندری شیر کہ ہستے رشتو تقدس و خطرہ ہاسے مطلب کہ ہانے قربانی دیں کدی خطرہ انہوں قربانی و سبق انسانی رشتو تقدس و یک احساس خطرہ شیر ہسے ایجور بہتی ہے سر ایجور آتو نکاح دیں دیتی مطلب انسانی وہ قربانی و سبق خطرہ شیر ہموش قسمہ کہانیاں اچھا والی واہ بشونو لوہ ہاں سے موشتن پایوت بشیس ہو یا تن ملانت بشیس ہو زد ایک قسم کے لوگ ماحولیاتی انسانوں اندرین ہر محبت و جذبہ نہ صرف خور انسانوں بچے بلکہ جانوروں بچے ماحول بچے ہموش قسم انتہائی زیادہ رچ کہانی لوگ ادب بشینی دھیان سے اس پر چونکہ اس پر پتہ تھا نہیں کی ہے کہانی اس پر کار رکھنی سوسی اس پر یہ نہ پتہ نہیں کی غیر اس پر عجیب سرینیان ضرورت چاہیے کہ اس پر اچھ ری پیکیج کو جدید دوروں تقاضا مطابق اس پر ہتن کرو مووی ذریعہ کرو کہانی ذریعہ کرو کارٹون ذریعہ ہے اس پر ہتن کی اچھی پرشت عالم اس پر قامو جلن اس پر تان ثقافت و خطوطہ حتن تربیت بو حتن تہذیبی تربیت بو اچھا نوجوان ہے متان ذاتی معروضہ یوسف فرحت سے توجہ خاص کر مشکل نوجوان نسل کی ذہنی الجھن کی ایک وجہ لوک ادب سے دوری ہے مخیلہ ذہنی الجھن و اس پر نسلہ سو سزیت ہاں سے مسئلہ ہے نوجوان خودکشی کو نہیں جوگی نہیں خاص کری ایجاؤ دی کیا ذہنی الجھن سے نفسیاتی پریشانی سے نہیں ہو شاید یہ وجہ اس پر لوک ادب باری دودیری بکتی کو لوک ادب میں جو نفسیاتی و جذباتی تربیت کے پہلو ہیں وہ ان سے بے بہر ہیں برداشت کو غم خشی کو مشکلاً سامنا کری شکر کری حلب کو کیا تربیت اس پر لوک ادب و کہانیاں شنی حتی تن پتہ تنو حتی نظام ہضمہ کمزور نانو شروع نو دیئے سن ثقافتی میٹافارک نکلو پرتام نفسیاتی و ذہنی اور علمی و ثقافتی نظام ہضمہ کمزور ہے چونکہ لوک ادب ملاو نو بیتی شر ہے ساش کی لگا نانو شروع نو دی رو ہوں میں ادا کمزور پھگرو پریشانی کی کتان ذہنی حد برداشت کی جذبہ شیر بیرا خودکشی کو نہیں یا ذہنی طورہ مختلف نفسیاتی پیچیدگی پیدا ہونے ہر نئی خوراک نظام ہاضمہ کے لیے چیلنج بن جاتی ہے اچھا ثقافتی استعداد یعنی کلچرل کامپیٹنس حاصل نہیں ہے کلچرل کامپیٹنس کا اشیر علمگیر صاحب نشید ایجوکیشن تعلیمہ کلچرل کامپیٹنس ہو ایجوکیشن ایبروٹ استعداد ہانے سے جدید ایجوکیشن تصور کروں گے کہ ہر فردو مجھے کلچرل کامپیٹنس بیلک ثقافتی استعداد بیلک اسے کیا ثقافت مجھے کی سور اسے کیا قوم مجھے کہ تان ثقافت بھرپور ہاتھ ہوش کر لکھ تان ثقافت جامعان اور شومیان ہاں سے بھرپور ہوش کر لکھ ہس پرنسپل صاحب دیا ہے مسئلہ صاحب دیا سید الراز صاحب دیا دیا سوال لود ہوئی کلچرل کامپیٹنس اور ایجوکیشن جدید ماڈل آف انتہائی زیادہ اہمیت لکھنے کلچرل کامپیٹنس کی ایجوکیشن یہ مقصد ہے کہ ہاں سے ہاری فردو ہاتھوں ثقافت و سم بہرور کوئی ہاتھوں ثقافتی استعداد ہر ایک قوم و ثقافتی استعداد ہاتھوں مجھے گلک ایجوکیشن یہ مقصد ہے دی کو دی ہے کیا ہے کہ کلچرل کامپیٹنس شیر ہے ثقافتی استعداد شیر اس پر سواں سازیت ہے لوک ادب ملا ہوئے یہ چونکہ ہے ثقافتی استعداد ہمیں سقنت حاصل نہیں کی ذہنی نفسیاتی جذباتی مختلف چیلنجن سامنا کو حتن تربیت نو بھی دیشے لوک ادبا غیر دیتی حتن الجھنو مزات خیال کی حتن الجھنو یہ لوٹ وجہ ہے کہ اس پر لوک ادبا دوزیرے بکن دیتی اس پر تربیت اس پر نظام ہاضمہ چونکہ کمزور شیر غیر دیتی ہمدن برداشت کو کنو بسے ہمیں کیا کرنا چاہیے ماں بولی یا مادری زبان کے لوک ادب کی تعمیر نو یا ریکنسٹرکشن کی اشد ضرورت ہے یعنی جدید تقاضوں کے مطابق جدید تقاضا مطابق اس پر کہ لوک ادب شرحتاً تعمیر نو ضرورت شرحتاً ریکنسٹرکٹ کو ضرورت حد زمانہ ہاتھ وہ بب کی زبانی دور شروع دے ہوشتے نہیں حاصل دور تقاضا ہوشوئی کو خو کے ذریعہ نو شہتے کہانی اور رانسم تارے کو دنیا شکو کیا میڈیم نو کی تیشوئی ہے زبانی کیا کیسے شوئی ہے اورل کیا کی لٹریسی ہوشوئی اورل کامپیٹنس کیا کی شوئی ذریعہ آتا ہاتھوں کو روشتے نہیں دیانون چونکہ اس پاس موبائل دیشے ٹیبلٹ دیشے اس پاس خود بہت ذرا ہے اس پر کہانی مختلف اندازہ کوری پیش کو قبول سے کچھ جدید دور ہے تقاضا نو جیسا سہولیات مطابق
اس پر لوک ادب و ریکنسٹرکٹ کو ضرورت ہے، تا حتن تعمیر نو کو ضرورت ہے. اپنے بچوں کو وقت دیں، انہیں لوک کہانیاں سنائیں، ماں بولی کے میٹھے میٹھے دل کو چھونے والے الفاظ سے انہیں مخاطب کریں. مادری زبان میں انہیں پہیلیاں بجھوائیں جو کرٹیکل اور انالیٹیکل ریزننگ کے بہت زبردست ٹولز ہیں. اس پر کہ لس ڈکشنری ہے کرٹیکل ریزننگ ہو، انالیٹیکل ریزننگ ہو، بلکہ کریٹیو تھنکنگ ہو دی، تخلیقی سوچ لگی کو دی بولٹ ذریعہ اس پر زبانہ مادری زبانہ کے لس دیکھو کہ اس سے حتاً جدید تعلیمہ ایجوکیشن سائنسی سنی بار بار نامان گانے کو دی مزہ نہ کہیں. جدید تعلیمہ کرٹیکل ریزننگ ہو یا انالیٹیکل ریزننگ ہو شامل ہمیں اتان شامل کرے سنی ہمیں کیا کہ اس سے نہیں اس پر لس رہے پہلی رہے ہتان پازل سوزے پازل کہا کہ سدنا سبھی لازمین پازل صورت ہے شامل بھی سنی ہنون دورہ مطلب کہ تعلیمی درسی کتابہ کیا اشارہ کہ پازل سبا شامل چھنی حتاً ترون بینگی چقو ذہنی کرٹیکل تھنکنگ ہو یا تو انالیٹیکل ریزننگ ہو یا تو کرٹیکل تھنکنگ کو پرشتی علون رہے ہے پازلان شامل کرے سنی دی اس پر مادری زبان لوک ادپا ہے پازل اس پر لس انسان ذہنی کرٹیکل اور انالیٹیکل حتاً دونی کو دی بولٹ پہلو اس پر لوک ادپا شیر ہے اشیان انہیں پہلیاں بجھوائیں جو کرٹیکل اور انالیٹیکل ریزننگ کے لیے کہ بہت زبردست ٹولز ہیں. اچھا جو سوال سر ضروری ہے کہ اسکول کالج یونیورسٹی میں مادری زبان کے استعمال کو جرم بنا کر ضابط اخلاق کا معاملہ نہ بنایا جائے. مخلا کئی ایک سکول پاشن اس پر صفن ہر سکول میں سبق رہا کئی ایک سکول اچھے نہیں کی انگریزی کے علاوہ کوئی اور زبان نوٹس بورڈ اٹوکش ہے کہ انگریزی کے علاوہ کوئی اور زبان استعمال کرنا جرم ہے. ضابط اخلاق کو معاملہ یا اردو کے علاوہ کسی اور زبان میں بات کرنا لیکن حس ہانی خطرناک لوگ نا تجھ سے قدرت ہوگی نا تتان ہے تد باپو زبان لو دیکھ جرم تد باپو زبان تو جرم کو پیش ہے رچ خود ہے. اچھا تو کیا تحریک ملا ہوا کہ میں زبان میں تعلیم دی بوئی میں تربیت دی بوئی ہے زبان کے جم جان چھوم دی تو جب کہ نوٹس بورا اٹھا کیسا ان کی تا ہے تد باپو زبان استعمال کو ایک جرم حس ضابط حس وحشی حس فان حس بہت خطرناک سیکولر کالج یونیورسٹی مادری زبان استعمال ہو جرم سوزے پیش نہ کرو لکھ اور ہاتھوں ضابط اخلاق کا معاملہ اس کو نہ بنایا جائے. وہ کیا کر کو بوسی سکولوں میں مادری زبان کو بحیثیت مضمون لازمی پڑھایا جائے. وجہ سے بین چیز مخالف تمام پرائیویٹ اسکولوں نورو انچارج دی اور اس پر گزارش کو سیں کہ سکولر مادری زبان بحیثیت مضمون شے کو بچیں گورنمنٹو نگرانی دی ٹیکسٹ بورڈ نگرانی کتاب چھاپ بھی دیشنی اور پرائیویٹ دی اس پر فریض صاحب بچے دکروم کرے سنی ایم ایل ای او ملٹی لنگول ایجوکیشن و کھوارو کتاب مطلب کہ کیا نو کیا ہاش اسکوپ نزو چاہے امتحان بائے موبائل الگ لو لیکن سخت تان ہے مادری زبانوں مطلب کہ حیا علم و تربیت و اہل زبان رت سخت خوش قرار ہاں تو کیا نو کیا صورت کریکولم میں شامل کر چلے پھت گھنٹوں بچ بھائی گھنٹوں بچ بھائی چاہے ترا پیپار موبائل لیکن ہفتہ ادفعہ ہو ہفتہ جدہ ہو لازمی طورا ہر چکو مادری زبانو چاہے پشتو اسپیکرز ہوتو تو مہیا کرنو بھائی سے کلیشا اسپیکرز ہوتو تو قسم کیا نو کیا قسم مہیا کرنو بھائی یہ چکو تان مادری زبانو ہتو تھا احساس جو کہ مادری زبان آدھی علم تربیت بوئی مادری زبان آدھی دنیا برا کیا رہے کو بوسی مادری زبان اس پر کیا اچھے کو بوسی حس انتہائی ضروری. اچھا وہ کیا کر کو بوسی کسی بھی دوسرے مضمون میں مادری زبان میں سوال و جواب اور مکالمے کی حوصلہ افزائی اس پتہ نہ ہوتا نہ استاد بہت زیادہ تو اس پر سبق چھوا بہت زیادہ اس پر ہوش کو استاد مطلب کی نفسیات و ہوش کو تان شاگرد تو ہوش کو اس کی ہے میں شاگرد تو زین سوال گوین لیکن انگریزی اور نو کندی تھی سوالوں کو کرو یا اردو ہو فلوئنٹ نو بھی کندی سوالوں کو کنو کو ہش ماحولا اس پر کم از کم ہانی انکریج قرآن کی تان سکولا کلاس ہے کیا دی مضمون کی ایشو ہے چاہے سے ریاضی و مضمون شعر سائنس و مضمون شعر سے فلسفہ و شعر سے دینیات و مضمون شعر سے کن حوصلہ افزائی قرآن کی حدت تان مادری زبانہ سوال جواب قرآنی اور مادری زبانہ مکالمہ قرآنی پڑھنے کو سر خم خاتو کو اردو ٹھزم مطلب کہ خم خلا کہتا سب کچھ اردو بلی تو کہ انگریزی ٹھزم تا سب کچھ انگریزی بلی یا تو کہ سائنس ٹھزم تا سب کچھ لکا ہاتھو لکا کہ سائنس و اے بی ہاتھو سب کچھ تا تو انگریزی دلے کو ہر سبجیکٹ اندی کم از کم اسٹوڈنٹ حوصلہ افزائی کرنے بائی کہ سزنے کہ سوال گویاں ہاتھو تان مادری زبانہ دی سوالو کرور اور مادری زبانہ تان سمجھاؤ کوری
نسبتاً مادری زبان و علمی زبان سوزے کو تہذیبی زبان سوزے کو ہمیں ذریعہ پر کوشش کیا تم بوسی. اچھا وہ کیا آپ کو بوسی یک لسانی یعنی مونو لنگول لوگ لسانیات کی روح سے کسی بھی زبان کے لیے خزانہ کی حیثیت رکھتے ہیں. مونو لنگول روئے کہا گیا سنی لیکن ہاتھ روئے اس بات تند معاشرہ انپال رہے اگین ہاتھ لو انپال غیر مہذب کو کہتا تو اردو ہو گئے انگریزی ہو گئے یا عربی ہو گئے مطلب کیا سک کیا تہذیب ہو چے ترقی ہو چے علم کیا تعریف اتنے کی دھارا اتنے کی انپال تی ماہر لسانیات کے مطابق ہے انپال روئے کہا گیا سنی ہے مونو لنگول یک لسانی روئے ہے تندرے کہ ہمیں زبان و خزانہ ہمیں کیا زبان و خزانہ کو ہو ذہن کہ ہاتھ معنیان اسٹرکچر شے سیمنٹک اس کیا تو ذہن شیر ہاتھوں زبان کا ہاتھوں ذہن کا اندر کی اصطلاحات کا اندر کی معنی ہاتھوں ذہن شے ہاتھ خالص تو تان زبان شے خور زبان کی ہاتھ تھان پالیوٹ نما کو خور زبان و آلودہ ایسا تو ذہن نہیں کی خالص تو تان زبان و اصطلاحات تو ذہن شنی تو تان زبان کے معنی و مفاہیم شنی ہاتھ تو ذہن شنی یہ انپال موشکا کی صورت کوست کہ صرف ای زبان گویان ہو ماہر لسانیات رہنے کی ہے خو علمو ہے زبان و ڈکشنری ہے یا زندہ چلتا پھرتا ہے ڈکشنری یہ ہاٹ رویان سوم حیدان خزانہ جو شنو بوئی زبانوں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ماں بولی اور لوک ادب کا ذخیرہ محفوظ کیا جائے. حتاً سم نشی حتاً سار حت زبانوں کہانیاں کسان اور ہمیں لسانی کا اندروں کی حت سنتاً سار حاصل کرو محفوظ کرو نبائے واقعہ آکر کو بوسی ہے سوان سے ضروری لو کی سوان توجہ مشکی مادری زبان کو جب تک بازاری گانوں گالیوں اور لطیفوں کے قید سے نکال کر اس کو ہم تعلیم و تربیت کی زبان نہیں بنائیں گے ہم اپنی نسل کو اخلاقی و نفسیاتی اور تہذیبی و علمی زوال سے ہرگز نہیں بچا سکیں گے. اس پر خوار زبانوں صرف باشونہ دے زبان کو پسی سے یا دشلان تھے یا لطیفوں چے بازاری مزاح گوئین تھے جب تک اس پر ہو حق ادار ہی نزی ہم تعلیم و تربیت و زبان نو سوزے سی آج اس پر گلہ کو سے کہ معاشرہ مطلب کہ ہم دش ڈبونیان بشاون گونے فلے یار تو ہاتھو تعلیم و تہذیب و زبان جوشتا ہوتا نو تو نو جوشتا ہونا حسن بازاری بشاون نزاک بوشا تو تاں زبان جوش پھاگان تے جب تک اس پر حتان ہے زبان ہو ہے بازاری بشاون ہو چے ہے دشلان ہو چے اور ہے لطیفہ گوئی ہو چے ہے بیجا مزاح گوئی اور زبان اور نزی ہو تعلیم و تربیت و چے تہذیب و زبان نو سوزے سی اس پر تان ہے نسل و اخلاقی اور تہذیبی زوال ربش کو کرو بسی مخل حال ہوا سا اتفاق کرو گے یا ما اسدی نسلی استیب سبو میں ندار ہنو ایسا شنو بچن سبو وقتو کرنا تفاق مخل کا کی زفاق کو مشکمین کے سوال